ہماری بچیاں اس طرح کے لباس پہن رہی ہیں، کیوں پہن رہی ہیں؟ نہیں سوچتی، صرف اس لیے کیونکہ ویسٹ میں بچیاں انہوں نے بھیجا ہے تو پہنے ہی پہنے۔ اگر کسی بچے کے اندر کوئی کسی قسم کا سوال پیدا ہو تو لوگوں پہلی بات تو اس کو سوال کرنے چاہیے، اور سیکنڈلی جس سے وہ سوال کرے اس کو جواب دینے چاہیے۔ لیکن آج کل جو ویو ہے یا آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا۔ یہ فجر جو ہے نا، یہ روح کا ناشتہ ہے، ظہر جو ہے یہ روح کا لنچ ہے، یہ جو عصر ہے یہ روح کے آفٹرنون سنیکس ہیں، مغرب جو ہے یہ 90% بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ بچہ جو ہے وہ قرآن سمجھے۔ دیکھو تم نہیں مانتے تو تمہارا طریقہ زندگی گزارنے کا اور ہے، میں مانتا ہوں میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے، میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا جو ویسٹ کر رہا ہے۔ یہ کر کے آپ کو دنیا میں بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا، صرف آخرت کا نقصان تو نہیں ہے نا، دنیا کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ یہی تو ساری بات ہے۔ دیکھو اگر جو مسلمان ہے وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے، کیسے رشوت لے سکتا ہے؟ آپ پورے معاشرے کو دیکھیں ہر لیول کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو اگین ہم ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ مفتی توقیر فرام UAE، تو ان سے ان کا انٹروڈکشن پوچھیں گے۔ مجھے زیادہ جو ہے وہ یہ میری پہلی ان سے ملاقات ہے، پہلا پوڈ کاسٹ ہے ان کے ساتھ میرا، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بہت اچھا پوڈ کاسٹ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو مجھے بھی اور آپ کو بھی ملے گا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حمزہ؟ ٹھیک؟ الحمد للہ، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ مفتی صاحب تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں پلیز۔ میرا نام توقیر ہے، آپ نے جیسے بتایا، اور بائی پروفیشن میں الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ میں نے لاہور UET سے انجینئرنگ کی، اس کے بعد میں ماسٹرز کرنے امریکہ چلا گیا، تو US میں ماسٹرز کے بعد میں بہت عرصہ وہیں پہ رہا، اور کارپوریٹ لائف میں زندگی گزاری اپنی بہت زیادہ۔ پھر 2004 میں UAE آ گیا، دبئی آ گیا، اور وہاں پہ میں نے کام کیا۔ لیکن ان دا مین ٹائم پیرالل کے اندر میں نے دین کا علم بھی فارملی حاصل کیا، جو عالم کا کورس ہوتا ہے وہ کیا، پھر جو مفتی کا کورس ہوتا ہے جس کو افتاء کہتے ہیں وہ بھی کیا۔ وہ کدھر سے کیا آپ؟ وہ میں نے لوکل اسکالرس کے ساتھ پڑھا، پہلے US میں، پھر UAE میں، اور پھر پاکستان آ کے جو بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ دیے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور افتاء جو ہے وہ بھی میں نے پاکستان سے ہی کیا۔ اوکے، ویل ڈن۔ اچھا مفتی صاحب، آج میری آڈینس جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو علم ہے یا کچھ جو حکمت ہے وہ آپ کے اندر سے نکالی جائے، تو کچھ کویسچنز ہوں گے میرے، کچھ کویریز ہوں گی جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا جو چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کروں گا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں آپ کا گیٹ اپ ہے بالکل ایک امام صاحب والا، مفتیوں والا، ٹھیک۔ ہماری یوتھ اسپیشلی جس کلاس پہ میں ہوتا ہوں، جب وہ اس گیٹ اپ والے انسان کو دیکھتی ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، وہ اس کو امام تسلیم کر لیں گے، لیکن اس گیٹ اپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، فریکوینسی ان کی میچ نہیں، ان کا کبھی دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس طرح کا گیٹ اپ ہمارا ہو، یا یہ بندہ ہمارے ساتھ بھی کیوں بیٹھے۔ تو ایسا یہ جو علماء ہیں، علماء یا عالم ہیں، یہ ان سے ہماری جو یوتھ ہے یہ کیوں اتنی دور ہے؟ کیا ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آپ بتاؤ کیوں آپ یوتھ میں بیٹھتے ہو، تو وٹ ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں کس گیٹ اپ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کا کیا فیڈ بیک اس کے بارے میں؟ میرا اس بارے میں یہ فیڈ بیک ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے نا جیسے ٹائم کے ساتھ وہ ماڈرن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے ساتھ تھوڑا نہیں چلتے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریمزم ہوتے ہیں، ہر چیز کو اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایسے نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ بالکل نہیں۔ اس وجہ سے لوگ ان سے دور دور جو ہے وہ بھاگتے ہیں، میرے خیال سے یہ ریزن ہے۔ یہ آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اصل میں تو پہلی بات ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک یونیورسٹی ہے یا کالج ہے، اسکول ہے، تو اس میں ایک کلاس ہوتی ہے، کلاس کے اندر مثال کے طور پہ 50 بچے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار اس کلاس کے یہ بچے جو ہیں ایسے ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے کسی کا انٹریکشن کسی ایک خاص بچے کے ساتھ ہوا ہو، اور وہ مثال کے طور پہ ایک پرٹیکولر اس کا ایٹیچیوڈ ہو، تو اس بچے کی بیس کے اوپر ہم پوری کلاس پہ کبھی بھی کوئی رولنگ نہیں لگاتے، رائٹ؟ اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر وہ آپ دین کے علم کی
فیلڈ ہو جائے یا کوئی اور فیلڈ ہو جائے، اس کے اندر آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. اصولاً جب ہم دین کا علم پڑھتے ہیں تو دین کا علم جو ہے وہ آف کورس کچھ رولنگس ہوتی ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، لیکن ساتھ میں دین کے علم میں ایک بہت بڑا جو اس کا حصہ ہے وہ انسان کی اخلاقیات، اس کے کیریکٹر، اس کی معاشرت، رائٹ، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، میل جول کیسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک بہت بڑا چیز ہے. یہ چیز وقت کے ساتھ بھی آتی ہے اور یہ چیز کس طرح کے ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ بھی آتی ہے. ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ کئی جو نوجوان ہوتے ہیں خاص طور پہ، یعنی جو مساجد میں جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ وزڈم ابھی نہ ہو، ابھی وہ نوجوان ہو، ان کو اس طرح سے ڈیلنگ کرنے نہ آتی ہو. پلس ان کا یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کس سیٹ اپ سے آئے ہو. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، رائٹ، اور ایک بندہ جو ہے اس نے کبھی نوجوانوں کے مسائل، یونیورسٹی کے مسائل، کالج کے مسائل دیکھے ہی نہیں ہیں. تو وہ پھر آپ نے ورڈ یوز کیا فریکوینسی میچنگ کا نا، تو یہ فریکوینسی واقعی میچ نہیں کرتی ہے کیونکہ ایک ڈفرینٹ فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ بندہ ایک پورے ڈفرینٹ سیٹ اپ سے آیا، ایک بالکل ڈفرینٹ فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہا ہے. تو جب فریکوینسیز میچ نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ بندہ ان کے ساتھ جل نہیں کر پاتا اور یہ بندہ ان کے ساتھ جل نہیں کر پاتا. تو یہاں پہ کلیش ہو جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دو ایشوز ہیں، ایک یہ فریکوینسی میچنگ کا، دوسرا کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ آؤٹ ورڈلی مسائل کا علم تو اس بندے نے سیکھا ہوا ہے، لیکن پھر انٹریکشن کے جو طریقہ کار ہے، ہو سکتا ہے بندہ کمیونیکیشن سکلز ہو سکتا ہے، دیٹس پاسبل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اللہ کی رحمت ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، سخت مزاجی ہوتی، سخت دلی ہوتی، یہ لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھو، لوگ میرے پاس بیٹھیں، بچے میرے پاس بیٹھیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنی ایٹیچیوڈ کے اندر نرمی لانی پڑے گی، بہت ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں جینٹلنس ہونی پڑے گی. یہ تو لازم ہے. اور یہ چیز آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ بھی جو 2 دفعہ جو یہ سارا ڈرامہ کریٹ ہوا، کیا ہوا تھا؟ یہی مطلب جو علماء کچھ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ مجھے کافر اور میری فیملی کو بھی ساروں کو جو مسئلہ آپ کو بتایا تھا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو علماء میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ مولویز ہیں جو مطلب کہ بہت تکفیر کرتے ہیں. مطلب آپ اگر میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ اگر آپ 2 نماز نہیں پڑھے تو وہ کہتے ہیں آپ تو ڈائریکٹ آپ کافر ہو، ٹھیک ہے. آپ مطلب ایسی چیزیں، مطلب بندہ پھر کہتا ہے یار چھوڑو. ابھی نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ ان کو جو جب وہ مسجد میں جاتے ہیں، کبھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جنت تمہارے لیے، جنت کے تم کوئی اقدار نہیں، تم جو کر رہے ہو وہ کرو، جنت ایون کہ اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں یار جب محنت کر کے بھی جنت نہیں ملنی تو پھر ہم سائڈ پہ ہی بیٹھ جائیں. پھر وہ ویسٹ کے پیچھے ان کے رول ماڈلز بھی وہی، ان کے جو ہے ان کا ٹائم بھی سارا وہاں پہ اسپینڈ ہوتا ہے. تو وہ بالکل علماء سے جو ہے، اور یہ میجورٹی کی میں بات، آپ نے تو کئی کہا لیکن میں اگر یہ بات کروں تو میجورٹی اسی طرح ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ علماء طبقہ سے بہت دور ہیں، بہت دور. میجورٹی نوجوانوں کی بات کر رہے ہو کہ میجورٹی جو مسجد کے امام ہیں ان کی بات کر؟ میجورٹی علماء. بڑی انٹرسٹنگ آپ کی ویسے یہ، کیونکہ یہ ڈیٹا ہمارا تھوڑا سا کلیش کر رہا ہے. میں بھی علماء سے پڑھا اور الحمدللہ بہت لوگوں سے انٹریکٹ کیا. اللہ کا کرم ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میجورٹی جن سے میری ملاقات ہوئی ہے نا وہ اپوزٹ ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ آپ ہر طرح کے لوگ آپ کو ہر طبقے میں ملتے ہیں. لیکن یہ انٹرسٹنگ آپ کا ڈیٹا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا انٹریکشن صبح شام ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اسپیشلی یوتھ کے ساتھ. فزیکلی بھی مل رہے ہیں، ڈی ایمز بھی آ رہے ہیں، میلز بھی آ رہی ہیں. میں جب ان سے پوچھتا ہوں کسی اسکالر کا، کوئی کسی علماء کا نام، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور میں انہیں کہتا ہوں اس طرف آؤ،
میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک بیریئرز ہیں, برج ہیں, ہم نے آپ کو علماء کی طرف لے کر جانا ہے. کہتے ہیں نہیں علماء کی بات نہ کرو, تم نے کچھ بتانا ہے تو بتا دو, علماء کی بات نہ کرو, وہ نہیں ہم سن سکتے. تمہاری سن لیں گے, شاید اس لیے سن لیتے ہیں کہ ہم نے بھی شاید وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑی گاڑیوں پہ شاید میں بھی, ٹھیک ہے, ان کی بات نہیں ہم نے سنی. یہ پھر ریالٹی ہے, میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, میجورٹی اسی طرح ہے. علماء دیکھیں, آپ فلم سٹارز کے نام پوچھیں نا, وہ ساروں کو پتہ ہوں گے, لیکن آپ علماء جو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام پوچھ لیں, آپ کسی جو بڑے جتنے مفکر گزرے کسی کو بھی نہیں پتہ کسی کا. یہ ہم جیسے جنہوں نے کچھ پڑھتے ہیں بہت کم, لڑکوں میں تو بہت ہی کم جو ہے, لڑکیاں پھر جو ہے وہ تھوڑی سی دین کی طرف, لڑکوں کو تو بالکل زیرو ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے یہ بالکل آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں, بالکل 100%. اٹس اے ہارڈ ریئلٹی. اگر میں آپ کی بات کو ٹرسٹ کرتا ہوں, کیونکہ آپ ساری بات ہے بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, تو میں آپ کی بات کو ٹرسٹ کر رہا ہوں. لیکن میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے اس سے. لیکن ڈیفینیٹلی ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ جیسے آپ بات کر رہے ہو. لیکن اصل میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہے نا سوشل میڈیا کا بھی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ تکفیر کی اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات پہ, جو کہ کئی دفعہ سیریس بات ہوتی بھی ہے, کئی دفعہ اتنی سیریس بات نہیں ہوتی ہے, اس کو ایگزیجریٹ کر کے بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے. تو وہ تو سوشل میڈیا پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آف کورس مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چیز اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی اس کو اسپائس اپ کر کے, اس کو ایگزیجریٹ کر کے بنا دیا گیا ہے. لیکن ابھی آپ یہ بات بتا رہے ہو, یہ تو میری پریشانی میں اس نے ڈیفینیٹلی اضافہ کیا. دیکھیے میں آپ کو ایک پرسنلی اگر اپنی پریفرنس بتاؤں, جب ہم نے کوئی چیز پڑھنی ہوتی ہے, کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے, تو ہم تو پرانے علماء کو اٹھاتے ہیں, 4 اماموں کو اٹھاتے ہیں. ان لوگوں, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے, اگر انہیں کسی سے کوئی مطلب ان کی کوئی کوئری ہے اباؤٹ اسلام, اباؤٹ قرآن, کچھ بھی, تو وہ جو آج کل کے جیسے کچھ علماء ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ فرنٹ پہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وہ بات لے لیتے ہیں. گوگل میں کوئی حدیث آئی ہوئی ہے, کوئی قرآن, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے, اس کا کوئی جو ہے ریفرنس نہیں ہوتا, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ یہ کس بک سے ہے, کیا ہے, کچھ نہیں ہے. مطلب کہ وہ پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں, اور وہ جانا بھی نہیں, ان کو لے کے جاتے ہیں پیچھے علماء کی طرف آؤ. میرے پاس خود, میں اگر آپ کو بتاؤں, میرا سب سے بڑا جو مقدمہ ہے وہ یہی ہے. میں ساروں کو کہتا ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھیں, 90% میں یہی ہوگا, قرآن پڑھو سمجھو, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. سارا کریں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ہم نے پریکٹیکل مسلم بننا ہے, ڈیووٹنگ, یہ ووٹ سے. جب میں انہیں کہتا ہوں قرآن کھولو, بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ علماء کی کا بتاتا ہوں, بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ نہیں, کوئی شارٹ کٹ بتاؤ ہمیں. ہم جو ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن اس سے آگے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار چلو آپ کچھ نہیں تو نماز کا ترجمہ یاد کر لو, نماز تو آپ نے 5 وقت دن میں پڑھنی ہے. وہ بھی نہیں, مطلب بھاگتے ہیں نوجوان نسل جو ہے. دیکھو اس کی وجہ تو حمزہ یہ بھی ہے کہ نوجوانی میں نا انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں, ڈیزائرز ہوتی ہیں, وہ اپنی پیک کے اوپر ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو سیکشولیٹی ریلیٹڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ انسان کی بالکل پینیکل پیک کے اوپر ہوتی ہیں. اور دین جو ہے وہ سیٹ آف پرنسپلس کا نام ہے, اصولوں کا نام ہے, ضابطوں کا نام ہے. اور میجورٹی لوگ وہ اپنی جو ڈیزائرز کی ایڈکشن ہے اس کو اوور کم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, رائٹ. ہمارے پاکستان کے اندر ابھی ایک ڈیٹا تو کم از کم مجھے پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی نوجوانوں کی نسل جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہی ہے بدقسمتی سے. یونیورسٹیز میں, کالجز میں وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. ہم جب آپ کی ایج کے تھے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے تھے, لیکن کم از کم مسلمان رہنا چاہتے تھے اور مسلمان رہتے تھے. آج کل بچے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنا دین ہی چھوڑ رہے ہیں. آج کل بچے جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, یوتھ ایتھیسٹ ہو رہی ہے, دین چھوڑ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کمیونیکیشن سکل اور وہ فریکوینسی. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی بچہ سوال کرے کہ ابا جان نماز جو پڑھنے کا آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو ضروری فرض ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے, تو وہی بچہ جب اپنے ماں باپ سے سوال کرے, ماں سے سوال کرے کہ ابا جان یہ تو بتائیں کہ نماز اتنا ضروری فرض ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا, ایون کہ روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے لیکن نماز کو آپ کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے, تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ جواب نہیں دے پاتے, مولوی صاحب بھی اکثر جواب نہیں دے پاتے. تو پھر اس نے میرے خیال سے جب اس کو لاجیکل آنسر, جو دین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دلیل کا نام ہے,
وہ تو دلیل دیتا ہے, اگر آپ جو ہے وہ تدبر کرو تو آپ کو پتہ چلے گا, لیکن جو ہے وہ نہیں اس طرح غور و فکر کیا جا رہا, جوابات دیے جا رہے. آج کل کی جو اب ہمارے اے لیولز او لیولز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت لاجیکل ہیں, وہ لاجیکل سوالات پوچھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بات کی تو آگے سے کہیں گے سبحان اللہ سبحان, نہیں, وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی 2 ہفتے لگ جاتے ہیں, وہ یو ایس اے تک کال کرنی پڑ جاتی ہے علماء کو پوچھنے کے لیے کہ اس کا جواب کیا دیں اب, ورنہ اب اگلا بندہ تو دین چھوڑ جائے گا. تو یہ اس کی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کمیونیکیٹ کریں, آنسر دیں, انہیں کلیئر کریں. یہ تو نہیں کہ آپ کہہ دیں نہیں بس اللہ نے جو ہے وہ کہہ دیا تو بس آپ بالکل اس کی لاجک, اللہ نے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک جو ہے وہ دی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ہاں, میں ابھی بات جہاں سے میں نے اسٹارٹ کی تھی, آپ کی بات پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ بات کروں کہ چونکہ نوجوانی کے اندر انسان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ بڑی پیک پہ ہوتی ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا وہ ایک ایڈکشن ہے, اس کو توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور چونکہ اس میں اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نوجوان بچے کو, تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اس کے اندر سب سے بڑا بیریئر کیا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا بیریئر جو ہے نا میرے اس میں وہ میرا دین ہے, رائٹ. اور پھر اس کو ایک, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے پاس کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں, ویسٹ میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں صرف, اینڈ اٹس اے فیکٹ, میں یہ بالکل ایگزیجریٹڈ بات نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں, بہت سارا, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نوجوان بچہ آج کل کا بہت انٹلیکچوئل بھی ہے, لاجیکل بھی ہے, سوچتا بھی ہے, سوال بھی کرتا ہے, یس. بٹ آن دا ادر سائڈ اس چیز سے بھی ہم شائع ہوئے نہیں کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم صرف کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں, رائٹ. ہم لوگ کپڑے اس طرح کے پہن رہے ہیں, کیوں پہن رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, کیوں پہن رہے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ویسٹ میں کوئی پہن رہا ہے. ہماری بچیاں اس طرح کے لباس پہن رہی ہیں, کیوں پہن رہی ہیں, نہیں سوچتی, صرف اس لیے کیونکہ ویسٹ میں بچیاں, ہاں, انہوں نے بھیجا ہے تو پہنے ہی پہنے. تو اسی کے اندر ایتھیزم بھی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے ہمارے بہت زیادہ نوجوان طبقے کے اندر. اینڈ دا ریزن بینگ کہ وہ ان کی جو ڈیزائرز کی ایڈکشن ہے اس کے ساتھ وہ سنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ یار زنا کرنا اسلام میں منع ہے, تو چلو اسلام کے اصولوں کو ہی چھوڑ دو, اسلام کو ہی چھوڑ دو اور زنا کرو, شراب پیو, سب کچھ کرو, عیش کرو, رائٹ. وہ جو گلٹ کانشیس ہوتا ہے نا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور میں زنا بھی کر رہا ہوں, اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا, میں شراب پی رہا ہوں اور مسلمان بھی ہوں. تو اس گلٹ کو نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے. سیکنڈلی, اب اس کو ٹریگر جو بات کرتی ہے وہ شیطان پھر آف کورس آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, یہ کیوں. اینڈ یو آر رائٹ, میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ اگر کسی بچے کے اندر کوئی کسی قسم کا سوال پیدا ہو تو لوگوں, پہلی بات تو اس کو سوال کرنے چاہیے, اور سیکنڈلی جس سے وہ سوال کرے اس کو جواب دینے چاہیے, رائٹ. اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرو, فار ایگزامپل, اٹ کوڈ بی کہ مجھے وہ جواب آئے, لیکن اٹ کوڈ بی کہ مجھے وہ جواب ابھی نہ پتہ ہو. سارے انسان ہیں نا, ہر بندے کو کوئی انسائکلوپیڈیا تو نہیں ہوتا. تو اس بندے کو یہ چاہیے جس سے وہ سوال کرے کہ اس کو کہے کہ ہاں بیٹا میرے پاس کل آنا, میں تمہیں جواب دوں گا. یہ رسپانس ہونا چاہیے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کرنی چاہیے, ہر بندے کو انٹلیکچولی سیٹسفائی کرنا چاہیے, اس کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کسی کا جواب نہ ہو, لیکن اس کو سوال کا جواب تلاش کر کے جواب دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. آپ کی بات بہت اچھی ہے. اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک دفعہ جو ہے جب میں نیا اس طرف آیا تو سب سے زیادہ کویسچن جو سسٹرز کے آتے تھے وہ یہ تھے پردہ. تو جو اس کے پردے کے جو سمپل کوئریز ہیں جو ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے کیوں فرض ہوا, کیا نہیں, تاکہ مسلم. لیکن ایک مجھے علماء کی بک کے اندر, انہوں نے پوری بک پردے پہ لکھی تھی, اس کے اندر انہوں نے مرد اور عورت کی فطرت کو لکھا تھا. جب میں نے وہ پڑھی اور اس کے بعد جب اپنے او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو جب وہ فلاسفی آف مین اینڈ وومن بتائی, انہیں بتایا کہ پردہ کیسے آپ کو دنیا میں, آخرت تو بات کی بات ہے, کیسے اس کا جو ہے کیا پازیٹیو افیکٹ ہے اور کیا نیگیٹو افیکٹ ہے, تو وہ قائل ہو گئے, انٹلیکچولی وہ قائل ہو گئے. اب میرے خیال سے ویسا جواب میں نے بڑے جو ہے لوگوں کو سنا, ان کے ساتھ بیٹھا, لیکن وہ بک اگر مجھے نہ ملتی نا تو وہ پردے کا کنسیپٹ جو ہے نا میرا اس طرح کلیئر نہ ہوتا جس طرح وہ پڑھنے کے بعد میرا کلیئر ہوا تھا. ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں, ان کا نام ہے, وہ مشہور ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, دہلی میں رہتے تھے, اور ون آف
یعنی ایک بہت ہی انٹلیکچوئل انسان، انہوں نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ کے نام سے. اس کے اندر انہوں نے اسی چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ جتنی بھی رولنگس ہیں اسلام کے اندر ان کی وزڈم کیا ہے وزڈم پیچھے. کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اصولاً، اور ایک بات بڑی اچھی انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اصولاً تو ہمارا بحیثیت مسلمان ہونا یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، قالوا سمعنا و سمعنا اطعنا، وطعنا. ہے نا. یہی اسلام تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، میں نے سمجھ میں آ گئی، مجھے عمل کرنا چاہیے، مجھے وزڈم سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آئیڈیلی کمپلیٹ ٹوٹل سبمیشن تو یہ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ لیکن ایک اور لیول آف سرٹنٹی ہوتا ہے، ایک یقین کا ایک اور درجہ ہوتا ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ قال والسلام نے، ارینی کیف تحیی ہاں، الموتی. تو انہوں نے پوچھا بلا اللہ سے، یا اللہ کیف تحیی الموتی، اب کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب اولم تؤمن، تمہیں ابراہیم یقین نہیں، ایمان نہیں؟ اور ایمان نے نہیں. کہا بلا بلا ایمان تو بے ہے، شک ولکن دل کو لیطمئن قلبی، میں دل کا وہ اطمینان چاہتا ہوں. یعنی وہ یقین کا ایک اگلا لیول، لیول کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کا یقین کا لیول تو سب سے اوپر ہوتا ہے. تو انہوں نے لا کے لوگوں کو بتانا تھا، تو انہوں نے اس یقین کے اطمینان کے لیول کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. تو اسی کو بیس بنا کے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے، although آئیڈیلی سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں مان لیا اور میں کروں گا، اس سے زیادہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے. لیکن اٹس ناٹ بیڈ، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے سوال کرنا. لیکن جیسے میں نے کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتا، ماسٹر نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے سوالوں کو جواب دے سکے. لیکن ماشاءاللہ چونکہ ہمارے نوجوان ویسٹ سے، یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ویسٹ سے انفلوئنسڈ بھی ہیں اور بہت اوپن کمیونیکیشن چینلز بھی ہیں. اب میں نے دیکھا ہے، جیسے میں نے کہا کہ میرا جو پالا پڑا یا جس سے انٹریکشن ہوا ہے نا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کلاس آف اسکالرس ہے، ڈفرینٹ کلاس آف علماء ہیں. وہ ان سب کے اندر ماشاءاللہ آپ ان سے اگر بات کریں تو وہ آپ پردے کی بات کر رہے ہو، وہ آپ کو لاجیکلی بتائیں گے، انٹلیکچولی بتائیں گے. وہ جو آپ نے لڑکے اور لڑکی کی ایک سائیکلوجیکل ڈفرینس ہے، فزیکل ڈفرینس ہے، ان کے اندر ہارمونل ڈفرینسز ہیں کہ کس طریقے سے ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو دیکھ کے جو اس کے اندر ہارمون ٹریگر ہوتے ہیں ورسز وائس ورسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب ماشاءاللہ علماء اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر رہے ہیں. لیکن یس اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن میں گوئنگ بیک، میرا آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر کسی بچے کے دل کے اندر کوئی سوالات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ایڈریس نہیں کیے جائیں گے تو اس کے جو وسوسے ہیں، شیطان اس سے اور کھیلے گا اور اس کو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاؤٹ کی دنیا سے لے کر الحاد کی دنیا میں، ایتھیزم کی دنیا میں چلا جائے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بہت ایک کامن سی چیز ہے کہ جب جو ہے علماء سے اکثر ہم نے سنا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے، خود بھی میں اعتکاف بیٹھا 2-3 دفعہ میں نے وہاں پہ بھی، آپ سوال کرو کوئی ایسا سوال، دیکھیے اب دماغ میں وسوسے تو شیطان کوئی بھی ڈال سکتا ہے. مجھے تو کبھی خدا اللہ مجھے معاف کرے ایسا وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں، کوئی قیامت آئے گی، ایسے آ جاتے ہیں وسوسے. کوئی بندہ سوال کرے تو آگے سے وہ کہتے ہیں آپ جو ہے وہ کافر ہو گئے ہو، آپ کو کیسے جو ہے وسوسے آ گئے، آپ کو جن چڑھ گیا، آپ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بندہ کوئی سوال کرے تو وہ جو ہے ایسے آپ کو آگے سے ٹال دیتے ہیں. یہ بھی بہت کامن سی چیز ہے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ علماء سے کوسچن کریں، وہ کہتے ہیں علماء سے کوسچن کرتے ہیں، علماء آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تم جو ہے تم بدتمیزی کر دی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کہ کس سے سوال کریں، کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور مسلمان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم آگ میں جل جائیں، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ ہم وہ وسوسوں کو زبان پہ لائیں. یعنی ان کو برا لگ رہا تھا کہ وسوسے آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات ہے، یعنی کہ کیا ایسی بات ہے کہ تم لوگوں کو برا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا یہ تو ایمان کی سری نشانی ہے، نشانی علامت. کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو جو ایمان کے خلاف وسوسے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ برے کیوں لگتے؟ بالکل. چور ادھر کہاں جاتا جہاں پہ ایمان ہی کوئی سونا ہی نہ ہوتا. یعنی اس بندے نے دا فیکٹ کہ کسی کو برا وسوسہ آیا اور اس نے اس کو برا سمجھا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، نشانی علامت. تو لیکن بالکل وسوسوں کو ٹیکل کرنا چاہیے، وسوسوں کو ڈیل کرنا چاہیے، وسوسوں کے جوابات دینے چاہیے. اور بالکل ایسے لوگوں کو جو کہ اس کشمکش میں گزر رہے ہیں ان کو بہت
ایک وائزلی ہینڈل کر کے ان کے ایمان بچانے کی کوشش اچھا کرنی ایک اور چیز ہے مفتی صاحب جو میں نے وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی نا یوتھ کے دو مسئلے چل رہے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میرے خیال سے گناہ ہو جانے میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یار وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنائے. لیکن آج کل جو ویو ہے یا آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا. مطلب ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو گناہ سمجھ نہیں رہا، اس کو پبلکلی کر رہا ہے. میں بس لوگوں کو یہ بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یار گناہ میرے سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم گناہ ہوتا ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی اللہ نے کہا توبہ کرو تو یبدل اللہ سیئہ. لیکن آج کل یوتھ کیا کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے اور گناہ کو پھر گناہ سمجھ ہی نہیں رہی، اور وہ کہتے ہیں جی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، یہ کون سا گناہ ہے. تو پھر کہ نام ہے کیسے جو ہے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا اور کیسے جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا؟ سمجھا جو ہے نا، لیک آف نالج ایک ہر کسی بھی فیلڈ کے اندر نا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. کہ علم کی کمی انسان کو کسی بھی فیلڈ کے اندر خراب کر دے گی. آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، یہ ایک آپ مائک ہے، اب ایک بہت زبردست ہائی فائی مائک لگ رہا ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، تو میں اس کے سارے بینیفٹس تو نہیں استعمال کر سکتا نا. کیا فرق ہے اس مائک میں اور ایک میں بھی اس سے 5 گریڈ کم مائک کے اندر. تو نالج تو ہر چیز کے اندر ضروری ہے. گناہ انسان اصل میں اپنی پوری ہیومن انیٹمی کو، اسپریچول انیٹمی کو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. ہم لوگ لیک آف کانٹمپلیشن، تفکر کی کمی، تدبر کی آپ نے بھی بات کی کمی، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، اس سب کو ہمارے شیطان نے نا بالکل اس سے ہمیں خالی کر دیا ہے. ہمارے دماغ کے اندر نا 3 طرح کے برینز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کو ریپٹیلین برین کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کو لمبک برین کہتے ہیں، اور ایک نیو کارٹکس برین ہے. جو ریپٹیلین برین ہے نا، وہ انسٹنکٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں. کھانا اچھا دیکھا، اچھا لگا، ایک دم منہ میں پانی آ گیا، ایک دم سے، مطلب ایک ریپلسو ریاکشنز ہوتے ہیں. اس کے اندر تھاٹ پروسیس انوالو نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسان کی جتنی بھی فطری ڈیزائرز ہیں نا، وہ ٹریگر ہوتی ہیں اس کے اندر. اسی لیے آپ دیکھو کہ ایک ایڈ ہے فار ایگزامپل جس کا کسی خاتون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں ایک لڑکی کی تصویر کیوں لگاتے ہیں، اور وہ بھی ایک اموڈسٹ سی. اس لیے کیونکہ یہ جو ریپٹیلین برین کے اندر انسان کی سیکشولیٹی کی ڈیزائر ہے نا، اس کو ٹریگر کرنے کے لیے، یار کوئی لڑکا ہے اس کو دیکھے گا اور ایک دم سے اس کی اٹریکشن ادھر ہوگی، اور اس کو دیکھے گا تو اس کو بھی دیکھے گا، پروڈکٹ کو بھی دیکھے گا. پھر ایک جو لمبک برین ہے وہ ایموشنل برین ہے، اور اس کے اوپر یعنی جتنے ہمارے ایموشنز ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ لمبک برین اس میں وہ اس کی وجہ بنتی ہے. اور پھر جو نیو کارٹکس برین ہے نا، وہ ہے ریشنل برین، جہاں تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. جو جتنی ایول فورسز ہیں نا، وہ انسان کو ریپٹیلین برین تک محدود رکھنا چاہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کو نا بس امپلسز میں لگائے رکھو، آگے سوچنے پہ مجبور ہی نہ ہو. سوچنا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں سوچنا. آپ دیکھو کہ جس طریقے سے مارکیٹنگ میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے ایک سپر سٹور کے بارے میں مشورہ دیا ہوا تھا کہ اگر آپ جنرل سٹور، ایک سپر سٹور آپ بنانا چاہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو انٹرنس ہے اور جو ایگزٹ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے اس کو بہترین آؤٹ لک دینی ہے کہ جب بندہ داخل ہو رہا ہے اور جب بندہ نکل رہا ہے، رائٹ. بیچ میں جو ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت فکر نہیں کرو، کیونکہ انسان کا جو ریپٹیلین برین ہے وہ یہ یاد رکھے گا کہ میں جب نکل رہا تھا تو میرا لاسٹ امپریشن کیا تھا، اور جب وہ داخل ہو رہا ہے تو میرا فرسٹ امپریشن کیا ہے. فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن پہ محنت کرو، باقی بھول جاؤ. یعنی باقاعدہ یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ انسان کے ریپٹیلین برین کو ٹریگر کر کے ان کو اسی پہ لگائے رکھو. سوچنے بھی یہ نیو کارٹکس برین کو کوئی آئے ہی نہ، کوئی یعنی اس کے بارے میں اس لیول پہ کوئی آئے نہ. بدقسمتی سے میجورٹی لوگ اس انسٹنکٹ بیہیویئر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ زندگی کیا گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، کرنا کیا ہے. گناہ کی آپ بات کر رہے ہو نا، تو گناہ کیا چیز ہے، کبھی کسی نے سوچا ہے؟ دیکھو ہمارے اندر نا ایک یہ جسم ہے اور اس کے اندر ایک روح بھی ہے، رائٹ. اور ریالٹی جو ہے وہ روح ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے.
پھر ہم دنیا میں آتے ہیں, میں اور آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں, ایک دن آئے گا کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ مطلب شفٹنگ ہو جائے گی, روح یہاں سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلی جائے گی. از اینی بڈی تھنکنگ لائک دیٹ؟ کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ میں نے آئی ہیو ٹو موو آن, اب آفٹر مائی ڈیتھ رائٹ, اور انتقال, مائی ٹرانسفر, اس کے بعد کیا بننے والا ہے میرا, اس کے بعد زندگی کیسی ہے, اس کی بیس کے اوپر میں یہ زندگی اپنی ڈیفائن کروں کہ یہ زندگی میں نے کیسے گزارنی ہے. اور اس روح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی اگر میں ایک لفظ میں ڈیفائن کروں نا کہ روح کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو ماننے سے. اچھا ادھر میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں, سوری, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ مطلب اگلی زندگی, آخرت کی زندگی ہے, میں لوگوں کو ایک نیا کنسیپٹ بتاتا ہوں. میں نے تھوڑا اس طرح ریسرچ کی ہے. اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے, ایک لڑکی پردہ نہیں کرتی, ایک بندہ چوری کرتا ہے, ٹھیک, یہ مطلب جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ہے, یہ کر کے آپ کو دنیا میں بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, صرف آخرت کا نقصان تو نہیں ہے نا, دنیا کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا. یہی تو ساری بات ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ہم اللہ کے بندے ہیں نا, مخلوق ہیں رائٹ. اللہ نے ہمیں بنایا. ایک گاڑی ہے, کسی گاڑی نے کے بنانے والے نے گاڑی بنائی ہے, اس گاڑی کے بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کرنا ہے. اس کے اندر پیٹرول ہے تو ڈیزل نہیں ڈالنا ہے, رائٹ, اس کی ٹیوننگ کراتے رہنا ہے, اس کا آئل چینج کرنا ہے, اتنے کے بعد پوری بات بتائیے تاکہ اس گاڑی کی رننگ ٹھیک رہے. مینول بک ساتھ دیتے ہیں جو بھی بنا. ایگزیکٹلی. مجھے بھی تو کسی نے بنایا ہے, تو یہ جو ساری چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں نا, اصل میں یہ میری رننگ ٹھیک رکھنے کے لیے, میری دنیا بھی ٹھیک رہے, میری دنیا بھی ٹھیک رہے. انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من. بالکل ایگزیکٹلی. تو میں گوئنگ بیک کہ اللہ کی رحمت, جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ کی رحمت انسان کی روحانیت کے لیے اس کی غذا ہے, اس کی نرشمنٹ ہے. انسان گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مان, رائٹ. جب اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو اپوزٹ افیکٹ ہوتا ہے, اور اپوزٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. دنیا میں بھی انسان ڈیزاسٹرس ایک زندگی ہوتی ہے, دل کا سکون چلا جاتا ہے, بے چینی ہو جاتی ہے. بے چینی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ڈپریشن ہم کہتے ہیں, ڈپریشن مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے جہاں انسان کے دماغ کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں, وہ آن جسٹ کیپنگ اٹ آن دا سائڈ, وہ اتنا سا ہوتا ہے. باقی ڈپریشن جو ہے وہ انسان کی اسپریچول ہالونیس ہوتی ہے, روح کو غذا نہیں مل رہی, ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے اور میں اس سسٹم کے مطابق چل ہی نہیں رہا. لوگ گناہ کو سمجھے ہی نہیں ہے. اسی لیے دیکھو یہ کتنے سارے ہوتے ہیں. اب یہ کے پاپس ہیں فار ایگزامپل, رائٹ, یہ کورینس جو بینڈ ہے, جو سنگرز ہیں, اب دیکھو ان بچوں کے پاس, نوجوان بچے ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس. آپ گوگل کرو ان کو جا کے, ان میں سے کتنوں نے پچھلے 5-6-7 سال کے اندر سوئسائڈ اٹیمپٹس کیے ہیں یا سوئسائڈ کر لیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. سوال ہے نا کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ان کا مال ہے, اسٹیٹس ہے, فالوئنگ ہے, رائٹ. یہی چاہتے ہیں نا آپ لوگ ماشاء اللہ آج کل کے کہ جی میری اتنی فالوئنگ ہو جائے, اتنے لوگ میرے پیچھے بل پڑیں. تو ایوری تھنگ, گاڑی بہترین چلائیں گے, لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں, لیکن اندر کی کوئی خوشی نہیں ہے ان بچوں کے پاس, بیچاروں کے پاس. اسی لیے تو انہوں نے اپنی زندگی لے لی. تو گناہ انسان کی کا چین چھین لیتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. بالکل ماشاء اللہ, عربی میں پڑھو, لوگوں کو امید ہے ترجمے بھی بتاتے ہو گے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا, ہم نے اس کی زندگی کو تنگ کر. اللہ کی ذکر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ تسبیح پھیرنا صرف نہیں, یاد ہر وقت اللہ کو رکھنا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. واٹ ڈز ہی وانٹ فرام می. میں باہر بازار میں ہوں, میری ایک دکاندار سے ڈیلنگ ہو رہی ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یہ ڈیلنگ کیسے کروں. آپ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ بات کرتے ہو, اللہ کیا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ کیسے بات کروں. یہ ہوتی ہے اللہ کی یاد. اور وہ جب بیٹھ کے کرتے ہیں نا تسبیح, ہاں وہ یہی سمجھتے ہیں سارے کہ اللہ کی یاد کو مطلب صرف تسبیح بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے. یہی میں بھی بات کر رہا ہوں نا, لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. لیکن اصل میں جو بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, وہ ان ریالٹی ہمارے پرسنالٹی کے اندر انگریو ہو رہی ہوتی ہے کہ میں ہر وقت اللہ کو یاد کروں, رائٹ. تو یہ گناہ دنیا آخرت دونوں کا اتنا سخت نقصان ہے کہ انسان کی چین ختم ہو جاتا ہے, سکون ختم ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جو پوری دنیا کا, ایک تو میرا نظام, پوری دنیا کا نظام بھی میرے اور آپ کے ایکشنز پہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا.
ما اصاب من مصیبت فبما کسبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو تم کرتے ہو اصل میں وہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ کرو تاکہ ہر طرف سے خیر آئے. میں نے وہ چھوڑ دیا، میں نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا تو پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جیسے میں نے شروع کیا کہ یہ لیک آف نالج ہے. انسان اس اسپریچول ڈومین میں جا ہی نہیں رہا کہ میرے اندر یہ جسم تو ہے مجھے نظر آ رہا، لیکن اس کے اندر ایک روح بھی تو ہے جو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ مجھے بھی تو کچھ کھانا چاہیے. نماز اور کیا چیز ہے؟ آپ نے حکمت پوچھی تھی چیزوں کی. نماز روح کی غذا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد، اللہ کی رحمت میری روح کی غذا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، تاکہ غیب کا ایمان پختہ رہے، ایمان پختہ رہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن آپ کا پختہ رہے. آپ نماز پڑھتے رہو گے، اس میں قرآن پڑھو گے، فاتحہ پڑھو گے. ایگزیکٹلی یہ بھی ہے، بالکل صحیح بات کرو. تو نماز پڑھو گے تو اصل میں روح کو میں غذا دے رہا ہوں. اللہ یاد رہے گا. ہاں، صبح دیکھو، صبح ناشتہ اگر کوئی کہے کہ جی میں ناشتہ رات کو کھانے کے وقت کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں، تو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کو میں ڈنر کے ساتھ اکٹھے ہی کر لیتا ہوں. میں کرتا ہوں کبھی. چلے پھر آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کو یہ تو نہیں کہو گے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ ناشتہ کر رہا ہوں، یہ تو نہیں کہتے نا کہ دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں. یہ کہو گے نا میں ڈنر کر رہا ہوں، آج میں نے اسکپ کیا ناشتہ. یہ فجر جو ہے نا یہ روح کا ناشتہ ہے. ظہر جو ہے یہ روح کا لنچ ہے. یہ جو عصر ہے یہ روح کے آفٹرنون سنیکس ہیں. مغرب جو ہے یہ ارلی ڈنر ہے، اور جو عشاء ہے وہ لیٹ نائٹ ڈنر ہے. لٹرلی یہ اسی طرح ہے. اور جو بندہ ان کو نہیں کھاتا اپنے وقت پر، فجر کے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. آج میں نے حفظ کا امتحان جو ہے نا حمزہ کا لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض کی ہے. فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء اپنے وقت پر. یہ روح کی اللہ کو پتہ تھا میری روح کو کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا کہ دیکھو اس میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے. صبح کی نماز صبح پڑھنا، دوپہر کی دوپہر پڑھنا، تاکہ تمہاری روح نرشڈ رہے، مضبوط رہے. اور اصل میں روح جیسے میں نے کہا انسان ہوتی ہے. تو جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور یہ جسم ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کے بعد ساری گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر انسان کبھی کبھی جانور سے بھی گر جاتا ہے. پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ جانور بھی شرماتے ہوئے ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کیسی ہے. اور اس کے پیچھے ساری ایک وجہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے فلا تعقلون، تدبر کرو، غور و فکر کرو، قلیلا ما تذکرون. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور یہ مجھے آج پتہ چلا ہے. یہ میں خود سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس پہ اسٹڈی کروں گا. جو برینس کا آپ نے بتایا ہے کہ لوگ سوچنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم کیوں اتنی محنت کریں، ہم نہیں سوچنا، ہمیں جو ہے فٹافٹ جو ہے بس آنی جانی، بس یہ جا رہا سارا جو ہے وہ. ایون کہ اس میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اس میں حکمت کا ورڈ اینڈ پہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا تو حکمت کو پہلے لے آئے. نہیں، حکمت کو نہیں، تزکیے کو، تزکیہ کو پہلے لے لے. تزکیے کی طرف جو ہے وہ لوگ بالکل آتے ہی نہیں. اپنا محاسبہ اور یہ ساری چیزیں جو لوگ بالکل اس طرف آتے ہی نہیں. سوچنا کہتے نہیں، ہم نے سوچنا بالکل ایسے ہی، بالکل ایسی ہے. دیکھیں یہ تو بڑی اللاجیکل بات ہے. ہم دین کو اگر ابھی نہ ڈسکس کریں، ہم ایک جنرل لاجیکل بات کریں تو یہ بڑی اللاجیکل بات ہے کہ میں بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہوں زندگی کے کسی بھی فیلڈ کے اندر، رائٹ. پھر وہی بات ریپٹیلین برین والی بات ہوگی نا، انسٹنکٹیو بیہیویئر. بس یہ سامنے آیا کر لیا، کچھ سوچا نہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کہتے بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھی جائے گی. سبحان اللہ. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ماشاء اللہ آپ حافظ ہو، اس لیے میں آپ سے بات کروں. سورہ یوسف میں کچھ کیریکٹرز ہیں، رائٹ، کچھ کردار ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے والد ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے اپنے سگے بھائی ہیں بنیامین، اور ان کے 10 سوتیلے بھائی ہیں، رائٹ. ان کو حسد ہو گیا سوتیلے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کنویں میں انہوں نے پلان کیا. پوری ڈسکشن ہوئی. پہلے انہوں نے کہا دیکھو
ایسا کرتے ہیں کہ یا تو ان کو کہیں پھینک دیتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اس کے بعد نیک بن جائیں گے. اس کے بعد نیک بن جائیں گے. بڑا لیول کا پوائنٹ اٹھایا آپ نے کہ ابھی یہ کر لو پھر نیک بن جائیں گے. ٹھیک, اس کو پاک کر دیں تھوڑی دیر سائڈ پہ. اس کے بعد سٹوری فاسٹ فارورڈ ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیتے ہیں, وہاں سے نکالے جاتے ہیں, مصر آتے ہیں, ان کو غلام کے طور پہ ایک گھر کے اندر, وہ جو وہاں کا گورنر تھا عزیز مصر, اس کے گھر میں ان کو بیچ دیا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہینڈسم ینگ مین, جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ان اتنے خوبصورت تھے اور وہ بھی ینگ تھی, تو وہ محبت ہو جاتی ہے اس کو یوسف علیہ السلام سے, اور وہ ان کو دعوت دیتی ہے زنا کرنے کی. اور قرآن جیسے ایکسپلین کرتا ہے نا کہ اس نے وہ خاتون اپنے میک اپ کیا, بنی سنوری, اور محل جو پیلسز ہوتے ہیں جنرلی ان کے اندر سیکیورٹی سسٹمز بہت ہوتے ہیں, تو ایک لیول, دوسرا, تیسرا. قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب, سارے دروازے اس نے لاک کر دیے. اور پھر وقالت حیت لک, اور اس کے اندر گھر کے اندر رہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس آؤ. سیدنا یوسف کا کیا رسپانس تھا؟ قالا معاذ اللہ, معاذ کہہ سکتے تھے نا ایسی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی کر لوں پھر نیک بن جاؤں گا, بعد میں دیکھی جائے گی. اور یہ 99% یوتھ یہی کہتی ہے بعد میں ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, داڑھی بھی رکھیں گے, اسی پہ تو آ رہا ہوں. قالا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوائی, ہے نا, انہ لا یفلح الظالمون. صحیح کہہ رہا ہوں, میں حافظ نہیں ہوا. صحیح ہے. تو کہنے کا اللہ کی پناہ میں نہیں کر سکتا کہ میرا رب, اس کے اندر دو انٹرپریٹیشنز ہے, کہ یا میرا جو مالک ہے یا پھر میرا رب ہے, اس نے بہترین ٹھکانہ مجھے دیا, میں کیسے اس کی بیوی کے ساتھ ڈس لوئل ہو سکتا ہوں. اور پلس یہ جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے, یہ تو کبھی بھی کامیابی نہیں مجھے دے گا. اور بھاگ پڑے, دروازے کی طرف بھاگے جو لاک تھا, اور اللہ کی دعا کر کے بھاگے, اور دروازہ کھل گیا. اور ایونچولی خیر جو باقی سٹوری. اب اس کو اور فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں, اور یہ جتنے بھائی تھے نا یہ بھیک مانگتے ہوئے آتے ہیں. یہ ایک سٹوری, ایک لیسن ہے. جو بندہ یہ کرتا ہے نا, ابھی کر لو دیکھی جائے گی, دنیا میں بھی وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور جو بندہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے, جو ہوتے ہیں, ہم ایک چیلنجز ہے ہمارے ارد گرد, رائٹ, اور سوشل میڈیا ایک چیلنج ہے, ارد گرد کا ماحول ایک چیلنج ہے, یونیورسٹی کا ماحول ایک چیلنج ہے, جو اس کے اندر ریزسٹ کرتا ہے, اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور بھاگتا ہے نا اس ماحول سے, یقین جانو اللہ اس کو دنیا میں بھی بادشاہ بنائیں گے. یہ اگر یوتھ سمجھ لینا, کاش. یہی تو آپ بات کرو نا تدبر قرآن کی, یہی تو ہے تدبر قرآن کا, کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سٹوریز بتائی ہیں, قصے بتائے ہیں, وہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو مولڈ کریں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ سے اگر میں یہ سوال کروں, میں تو کہتا ہوں پیرنٹس کو جن سے بات ہوتی ہے یا میرے چھوٹے بہن, آپ لوگ ہم لوگوں کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سائنسز کے لیے اکیڈمی, اسکولز, ٹیوشنز اور یہ اسپورٹس اکیڈمیز علیحدہ ہیں, لیکن قرآن میں وہ صرف تجوید پڑھیں گے, ناظرہ پڑھیں گے بس, مطلب اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ اس کو کوئی ترجمہ پڑھ لے, اس کی کوئی تفسیر پڑھ لے. نہیں, وہ کہتے ہیں ناظرہ بس پڑھ لی کافی. کیوں نہیں آتے اس سے؟ 90% یہ ہے, 90% بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ بچہ جو ہے وہ قرآن سمجھے, اس لیے کہ ان کے پیرنٹس نے خود بھی نہیں کیا ہوتا نا, ان کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ, میں اوور آل ہم سب کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ نہیں پتہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے نا. کتاب قرآن از اے بک آف گائیڈنس. میں زندگی میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, مجھے گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ کہیں سے تو گائیڈنس ملنی چاہیے نا. تو وہ گائیڈنس قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, ان کی سنت مبارکہ ہے, یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گائیڈنس ملنی کہاں سے ہے. برکت کے لیے صرف تلاوت کرتے ہیں, بائی دا وے اس کی اپنی برکت ہے, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لیٹر جو تم قرآن کا پڑھتے ہو اس میں تم کو 10 اجر ملتے ہیں. اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک لیٹر ہے, بلکہ الف الگ لیٹر ہے, لام الگ لیٹر ہے, میم الگ لیٹر ہے.
اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دی جس پہ میجورٹی اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب ہم کو نہیں پتہ. یعنی بغیر مطلب کے سمجھے بھی پڑھیں گے تو اجر تو ملے گا, لیکن یہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہو یہاں پہ بس تو نہیں ہونی چاہیے. ہمیں گائیڈنس لینی ہے نا قرآن سے. تو قرآن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, اور پھر ہم وہیں پہ چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اصولاً تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں قرآن کے, ان سے بیٹھ کے ان کی کلاسز میں بیٹھ کے ان سے سیکھنی چاہیے. قرآن کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ کلوز کریں. قرآن کا مطالبہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر پڑھیں تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. یہ نہیں کہ مطلب آج کل جو ہم جب یوتھ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ اسلام کو, جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس نماز پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, روزے رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حج زکوٰۃ, بس یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ. یعنی کہ میرے پرسپیکٹیو کے مطابق آپ نے جیسے پہلے بات کی ہے نا کہ 24/7 جب آپ نماز کا سلام پھیرتے ہو نا تو اس کے بعد اصل آپ کا اسلام شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی زندگی کی جتنا بھی 24/7 جو بھی آپ کی ڈیلنگز ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کا بزنس ہے, ہر جگہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا ہے. لیکن لوگوں کو یہ افتؤمنون ببعض الکتاب تک کہیں مان لیتے ہیں بات, کہیں چھوڑ دیتے ہیں. میں لوگوں کو یہ بتا کے تھک گیا ہوں کہ یہودی جو بنی اسرائیل تھے ان کا بھی یہی بالکل ایٹیٹیوڈ تھا, کبھی بات مان لیتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے. اور اس قالوا سمعنا وعصینا آج کل ہماری یوتھ بھی بالکل. اور سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہوتا ہے یوتھ کا, وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی, گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور دھڑلے سے کرتے ہیں. پھر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان پبلکلی سن کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جو ہے وہ کوئی میں کہتا ہوں گناہ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, معافی مانگو اور آپ اللہ تعالیٰ کی ریپینٹ کرو. لیکن آپ جو ہے یہ ایک تو چوری, اور اوپر سے آپ ابھی آپ کے جو سوشل میڈیا کی ہم بات بار بار کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر جو رائٹ کنٹینٹ ہے, مطلب کہ جو انٹلیکچوئل کنٹینٹ ہے بہت کم ہے. آپ دیکھیں گے زیادہ فضول چیزیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو فضول جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ امورالٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس لارج آڈینس ہے, ٹھیک ہے. یہ بات بھی مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون, کہ کم ہے, بل اکثرهم لا یؤمنون. لیکن پھر بھی لوگوں کو ہم نے تو کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ صرف اس بات کو سمجھ لیں کہ گناہ ہو جانا یہ مسئلہ نہیں ہے. گناہ کے اوپر آپ ہمیشگی اختیار کر لیں یا اس گناہ کو آپ جائز سمجھ لیں, تو یہ جو ہے یہ مسئلہ, یہ میں بار بار سمجھانے کی جو ہے وہ یوتھ کو کوشش کر رہا ہوتا. بہت اچھا کر رہے ہو, کیپ اٹ اپ, کرتے رہو. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے. بالکل, سب سے پہلے تو بلیف اسٹرانگ ہونے چاہیے. عبادات ایک حصہ ہے, 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا میں سمجھا چکا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نا, قال اسلمت لرب العالمین, اصولاً تو یہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا, میں نے سنا مان لیا, بس اب مجھے لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس مان لیا, رائٹ. لیکن چلو اگر کوئی بندہ سیٹسفیکشن کے لیے جاننا چاہے تو سوال کر سکتا ہے. لیکن عبادات 5 وقت کی نماز, رمضان کے روزے, حج, زکوٰۃ, یہ ایک برانچ ہے. تو پہلی برانچ بلیفس, عقائد, نمبر 2 عبادات, اور 3 اور چیزیں ہیں. میں جب یونیورسٹیز میں یوتھ کے پاس جاتا ہوں تو یہی باتیں سب کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بعد انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں, سوشل کانٹریکٹس, میں نے آپ سے لین دین کیا, میں نے بازار سے کوئی چیز خریدی, کسی نے کسی کو لون دیا, شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے. یہ پورا دین کے اندر ایک برانچ ہے. پھر معاشرت, رہنا کیسے ہے, ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں, میں نے آپ سے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے میرے سے بات کیسے کرنی ہے, بڑوں سے کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے کیسے کرنی ہے, والدین سے کیسے کرنی ہے, ٹیچر سے کیسے کرنی ہے, میرے کپڑوں سے بدبو نہ آ رہی ہو, میرے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. یہ پورا ایک دین کی برانچ ہے, رائٹ. معاشرت اور ایک اخلاقیات, کیریکٹر, کہ میرا اخلاق کیسا ہے لوگوں کے ساتھ, حسد تو نہیں ہے لوگوں سے, کینہ تو نہیں ہے, بغض تو نہیں ہے, نفرت تو نہیں ہے, تکبر تو نہیں ہے, اپنے آپ کو کچھ میں سمجھتا تو نہیں ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ 5 چیزیں ملا کے دین بنتی ہیں, بنتا ہے, رائٹ. جب یہ پوری چیزیں ہوں گی تو ایک دین کامل ہے, یہ کامل دین ہے. تو یوتھ کو بھی سمجھنا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے. اور اسی اصل میں وہی بات ہے کہ دین کی ڈیفینیشن نہیں سمجھے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل یا ایھا الکافرون, ہے نا سورۃ الکافرون میں, آخر میں کیا ہے کہ اے کافروں سے کہہ دو, اے کافرو
ایٹ دا اینڈ آف اٹ لکم دینکم تمہارا دن ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے دین میرا دین. ایک دین ایک سیٹ آف پرنسپلس کا نام ہے جو زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. دیکھو تم نہیں مانتے تو تمہارا طریقہ زندگی گزارنے کا اور ہے، میں مانتا ہوں میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہے. میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا جو ویسٹ کر رہا ہے. میں کیوں کاپی پیسٹ کروں جب کہ میرے پاس ایک سیٹ آف رولز ہیں. مجھے تو ان کو بتانا چاہیے یار تم لوگ کس تباہی میں پڑے ہوئے ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں سکون کدھر ہے، کدھر اندر سیٹسفیکشن آف دا ہارٹ ہے، کہاں مورلز ہیں، کہاں ایتھکس ہے، زندگی گزارنے کیسے ہے. ایک لڑکی سے شادی کرو پھر اس کے ساتھ لوئلٹی کے ساتھ زندگی گزارو ایز اپوز ٹو کہ ایک مہینہ اس کے ساتھ گزارا، 4 دن اس سے گزارے، 6 ایک وقت میں ریلیشن شپس قائم کیے ہوئے ہیں. یہ کون سی لوئلٹی ہے، یہ کون سی ہیومینٹی ہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے نا. جانور شادی نہیں کرتا، انسان شادی کرتا ہے. جانور کپڑے نہیں پہنتا، انسان کپڑے پہنتا ہے. تو ہیومینٹی ورسز ایک اینیملسٹک بینگ میں بہت بڑا فرق ہے. وہی بات کروں گا، ریپٹیلین برین پہ پھنس چکے ہیں. اس کو ریپٹیلین برین بھی کہتے ہیں، لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں، ڈائناسور برین بھی کہتے ہیں، اینیملسٹک برین بھی کہتے ہیں. جتنے نام دیکھ لو وہاں پہ یہ انسان کو جانور کی حد تک بس رکھتا ہے، اوپر بڑھنے ہی نہیں دیتا. بتائے نا کیسے جو کیا کر کے جو ہے ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں نا، رائٹ. یہ بات کرنا انشاءاللہ، دیکھو میرا بھی ٹائم بڑا قیمتی ہے، آپ کو بھی بڑا قیمتی ہے نا. تو ہم بات اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے انشاءاللہ یہ سنیں گے تو مجھے بہت حد تک امید ہے کہ ان میں سے کچھ کو سمجھ میں آئے گی. وہ جو کچھ کو سمجھ میں آئے گی نا وہ انشاءاللہ اور کچھ کو بتائیں گے. ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے. پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا ان کا؟ اب اگر ایک عام بندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب وہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آپ کی میری یہ گفتگو سنی، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کو چینج کرے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن کو ایک دفعہ اس کو پڑھیں خود سے. 2 باتیں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. قرآن کے اندر نا بہت سارے مضامین ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں. ان میں سے ایک ٹاپک ہے جو کہ عقیدے کا ٹاپک ہے، ایک ٹاپک ہے، اور اس عقائد میں بھی بہت لیولس ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ یہ تو بہت واسٹ ٹاپک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، رائٹ، قل ہو اللہ احد. اب اس کے لیے آپ نے مجھے نہیں سمجھانا کہ اللہ ایک ہے کا کیا مطلب ہے، رائٹ. اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے جو سارا نظام چلا ہے. فرشتے ہیں، دا فیکٹ کے فرشتے ہیں، انبیاء آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں. یہ جو ہے نا بڑی ایک ایسے لیول ہے عقیدے کے جس کے اندر ہمیں خود سے سمجھ میں آ جائے گی، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے قصے بتائے ہیں، ہم نے سورہ یوسف کا سٹوریز بتائی ہیں. وہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ کانٹمپلیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے مجھے کوئی نہیں چاہیے کہ مجھے کوئی بتائے کہ ہاں یہ مجھے قصہ سمجھا دو. وہ قصہ سمجھ میں آ رہا ہے، رائٹ. ہاں اس کے کچھ جو ڈیپ پوائنٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بتائے گا، لیکن جو مین پوائنٹس ہیں وہ تو جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، یعنی فیوچر میں ہیئر آفٹر میں کیا ہونے والا ہے اس کے لیے بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو میں نے تھوڑی سی بتائی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو سمجھے، کوئی ہے جو اس پہ تفکر کرے، تدبر کرے. لیکن جہاں انسان مار کھا سکتا ہے خود پڑھنے میں وہ ہے جہاں پہ وہ فقہی رولنگز آ جاتی ہے نا. لیکن مفتی صاحب ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں اب جب اپنے دوستوں کے پاس یا کزنس کے پاس کسی کے پاس جاؤں، مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں، مطلب سوال 99% یہ ہوتا ہے حرام حلال. اب آپ نے بات کی نا فقہ کے علاوہ نصیحتیں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ تو بات حلال سے شروع ہوتی ہے، حلال حرام سے بات شروع ہوتی ہے، ختم حلال حرام پہ. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال. اس کے علاوہ اس لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے مائنڈس ٹیون ہو چکے ہیں ایز اے نیشن کہ ہمارا دین صرف جو ہے نا 1 2 3 4 چیزوں کا نام ہے بس. جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں معاشرت کی، دیکھو اگر جو مسلمان ہے وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے، کیسے رشوت لے سکتا ہے. آپ پورے معاشرے کو دیکھیں، ہر لیول کے اوپر، ہر لیول پہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ جو ہے اس میں کرپشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی شاید پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ سارے حالات ہیں گھر کے حالات. ہسبینڈ وائف کے اندر ریلیشن شپس دیکھ لیں، کتنوں کے بچے ہیں ان کے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو نہیں سمجھا. تو چونکہ ہمارا مائنڈ
پروگرام ٹیون ہو چکا ہے کہ یہ حلال حرام حلال کر لوں نہ کروں، کھڑا ہو جاؤں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں، یہ کھا لوں نہ کھا لوں، تو صرف اس تک محدود ہو گیا ہے. دیٹ از دا ریزن ہمیں. لیکن ہم یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، دین کے صحیح مطلب سمجھائیں، گناہ کے کانسیکوینسز بتائیں، اپنی حقیقت بتائیں، میں کون ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، آئی ہیو ٹو موو آن. ایک آخرت آنے والی ہے، اس دنیا کی بیس پہ وہاں پہ میرے ساتھ ہوگا معاملہ، جو بھی میں کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پیش کیا جائے گا، ایک ایک لفظ جو میں بولتا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم ایجوکیٹ کریں گے تو پھر ہیو ہوپ. مجھے نوجوانوں سے بہت امید ہے بائی دا وے. نہیں بدل رہے ہیں لوگ. اب ہم دیکھ، میں لوگوں کو یہ بات بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ قرآن جو ہے وہ صرف آپ کو آخرت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے اس میں تم جیسے ہی لوگ جو گزرے ان کی کہانیاں قصے کہ انہوں نے کیا کیا تو کیا رزلٹ آیا، کیا کیا تو کیا رزلٹ آیا، ہم نے رکھ دی ہیں. مطلب کہ دنیا کی حقیقت بھی ہم قرآن کے اندر سے سیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، دنیا کیسے آپ کو ٹریپ کرے گی. وہ ملحیات دنیا الا متاع الغرور. ہی نہیں سیکھ سکتے، ہی سیکھ ہی سکتے ہیں. سکتے دنیا لیکن لوگ کو اسے سیکھنا ہے ہی قرآن سے. یہی تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہم کون ہیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے، اللہ ہی نے ہمارا مینول دیا ہے کہ کیا کرو گے تو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس. رائٹ. وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ میں کہہ رہا تھا یہ چیزیں قرآن کو پڑھ کے کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو نصیحت کی باتیں. فقہی رولنگ کوئی نہ کرے. فقہی رولنگ کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں ان تک رکھیں، ان سے پوچھیں، اور وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں جی وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز نہیں جائز ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہم قرآن کو پڑھ کے تدبر کر کے، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ کم از کم نصیحت حاصل کرنے کے لیول تک، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیول تک، کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، موت کے وقت کیا ہونے والا ہے، سب قرآن کے اندر ہے. تو اس کو پڑھیں، اس کو کانٹمپلیٹ کریں، اور اگر کوئی سوالات ہیں تو پوچھیں. رائٹ. کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ان کو کلیئر کریں. تو لیک آف نالج کا علاج صرف جو ہے نالج ہے. اگنورینس کا علاج ہمیشہ نالج ہوتا ہے. تو نالج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بتاتے رہیں گے لوگوں کو، سمجھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. آج کا جو سیشن رہا ہے بہت بہترین رہا ہے. آپ کو پھر جو ہے تنگ کرتے رہیں گے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. ابھی اس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.